نیب کی ٹیم جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گئی ہے. یہ ایک الارمنگ سائن ہے. طلعت حسین صاحب آف ایئر ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب نے جناب ٹائمز میگزین میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ غصے چ آ گیا, پوتر گیا. اس کی ویڈیو جو ہے وہ کل رات سے بہت وائرل ہو رہی ہے. صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی, مطلب اتنی خراب ہو گئی کہ پوری میڈیا کے سامنے دونوں آپس میں الجھ پڑے. جو کچھ ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں, اٹ واز شاکنگ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, بڑی اہم خبریں ہیں جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں. ایک تو جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ غصے چ آ گیا, پوتر گیا ہے جنہوں کے اندر, بڑا غصے میں آیا ہے. اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ کل رات سے بہت وائرل ہو رہی ہے. آدھی رات کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی سرکولیٹ کرنا شروع ہوئی, بلکہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں, اٹ واز شاکنگ. تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جناب طلعت حسین صاحب آف ایئر ہو گئے ہیں. وہ آف ایئر کیوں ہوئے ہیں, اس کی وجوہات بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویسے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, لیکن وجہ جو اصل وجہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب نیب کی ٹیم جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گئی ہے. یہ خبر ابھی تک آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئی ہوگی شاید, لیکن ہم اس کی تفصیلات جو ہے ایکسکلوسیولی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. بہت سے یوٹیوبرز ہمارے بڑے سینئرز بھی ہیں, وہ عام طور پہ بحریہ ٹاؤن والی خبر جڑی ہے نا وہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. لیکن ہم آپ کے ساتھ جو ہے جو اپڈیٹس ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اور عمران خان صاحب نے جناب ٹائمز میگزین میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا ہے, پتہ نہیں خود لکھا ہے کہ نہیں لکھا, لیکن چھپ گیا ہے, انہی کے نام سے چھپ گیا ہے. تو جب چھپ گیا اور ان کو اعتراض نہیں ہے تو پھر انہوں نے لکھا ہے, سمپل ایز دیٹ. تو اس کو بھی ذرا ڈائسیکٹ کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اس کے علاوہ کل جناب ایک سرپرائز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں. ایک سرپرائز پوڈ کاسٹ ہے اور یو ول بی ویٹنگ فار دیٹ. انشاءاللہ میرے خیال میں شاید آج شام تک ہم اس کا ٹیزر جو ہے یا پرومو اس کا ریلیز کر دیں گے. اور کل یعنی کہ اتوار والے دن 12 بجے جو ہے وہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. تو دل تھام کے بیٹھیے گا, آئی ایم پریٹی شیور یو ول انجوائے اٹ. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا میں آج آپ کو امریکہ کا دورہ کرا کے آؤں. اور وہاں پہ جو ہے وہ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ یوکرین کے صدر جو ہیں زیلنسکی, وہ گئے تھے امریکہ کے دورے پہ, اور وہاں پہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی. اب یہ جو ملاقات ہو رہی تھی اس کے اندر جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس, وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میڈیا جو ہے وہ بیسکلی اس کو کور کر رہا تھا. اچھا, عام طور پہ میڈیا کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ دو مختلف قسم کی انٹریکشنز ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا ویسے صرف ایک طریقہ, ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ لیٹس سے دو پریزیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے, جس طرح پچھلے نریندر مودی بھی گیا تھا وہاں پہ. تو جب وہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا ایک لائٹ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت جو ہے وہ میڈیا سے ہلکا سا انٹریکشن کر لیتے ہیں. یہ اتنی ہی فارمیلٹی ہوتی ہے, 10 منٹ کا یہ ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. یا پھر جب ون آن ون ملاقاتیں بائیلیٹرل ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں اپنے اپنے وفود کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے. عام طور پہ جو روٹین ہے وائٹ ہاؤس کی وہ اس طرح ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ زیلنسکی اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, زیلنسکی کا ایشو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کیمپین کے دوران بھی اور عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی بار بار یہ بات کہتا رہا ہے کہ جناب ہمارا جو ہے نا وہ اربوں روپیہ لگ چکا ہے, اربوں ڈالر لگ چکے ہیں ہمارے یوکرین کے اوپر, اور یہ لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی. پیسہ ہمارا لگی جا رہا ہے, اور ہم یہ لڑائی جو ہے یہ ایکچولی تو یورپ کی لڑائی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو یورپ کی لڑائی ہے, یہ ہم کس بات میں بیچ میں کودے ہوئے ہیں. اچھا, وہ امریکہ کا کودنا بیچ میں جو ہے وہ امریکہ کا کودنا رشیا کے حوالے سے تھا, اور ایک قسم کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پراکسی وار جو ہے وہ لڑی جا رہی تھی. امریکہ کی جانب سے فنڈنگز وغیرہ جو ہے وہ ہو رہی تھیں, اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا, اسے سپورٹ کیا جا رہا تھا. لیکن لڑائی جو ہے وہ یوکرین خود لڑ رہا تھا, مطلب ان کے فوجی یا ان کے فائٹرز جو ہیں وہ یہ لڑائی لڑ رہے تھے, وہ رشینز کے اگینسٹ رہے تھے. لیکن یہ سب کچھ تب تک ہوتا رہا جب تک جو بائیڈن کی گورنمنٹ تھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھائی اب اس طرح نہیں ہوگا, اب کہانی ختم. اب یہ دونوں جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انٹریکشن جو ہے وہ ہو رہا تھا, تو اس دوران جو جے ڈی وینس ہیں انہوں نے وہاں پہ گفتگو, جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے تھوڑی سی وہاں پہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو جو ہے ریزالو کریں, بڑا مشکل ہے. ادھر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ نہیں مان رہا, وہ جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتا, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو جو ہے ریزالو کریں. سو بیسکلی اصل کہانی جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یوکرین کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ بھائی جان پیسے اسی خرچ کرنے ہیں تو سانو لفٹ کراؤ, ساڑی گل تے منو, آپ ہماری بات ہی نہیں مانتے, پیسے ہمارے لگی جا رہے ہیں اس کے اندر.
اور اکوپمنٹ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں, سب کچھ ہم دے رہے ہیں, ہماری سپورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ہماری بات ہی نہیں مانتے. زیلنسکی کا یہ کہنا تھا, اور وہاں پہ صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی, مطلب اتنی خراب ہو گئی کہ پوری میڈیا کے سامنے دونوں آپس میں الجھ پڑے. مطلب اچھی خاصی بحث مباحثہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا, ادھر سے امریکی صدر اور نائب صدر اور دوسری جانب سے یوکرین کے پریزیڈنٹ کے درمیان. اور اس کے یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی اس طرح نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی, یہ نہیں ہے کہ ہم سیز فائر نہیں کرنا چاہتے, یہ نہیں ہے کہ ہم اس لڑائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس سے پہلے بھی امریکن گورنمنٹس کے پریشر کے اوپر جو ہے ہم نے پیوٹن کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کیا, لیکن ہمارے لوگ بھی مارے گئے, ہمارا نقصان بھی ہوا, ہماری جگہ بھی جو ہے وہ کیپچر ہو گئی. 2014 میں جب پیوٹن نے حملہ کر دیا تھا یوکرین کے اوپر تو آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو پچھلا ہو گیا عہدہ میں جواب دینی ہے. اس نے کہا بائیڈن نے جو کچھ کیا یا اوباما نے جو کچھ کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں نے جو کچھ کیا ہے آپ میری بارے میں بات کریں, میں اگر آپ کا پیوٹن کے ساتھ جو ہے معاہدہ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں اسے منواؤں گا کہ وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرے گا. تو اس کے اوپر زیلنسکی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ناراض ہوا. اس نے کہا جی مجھے فورس نہیں کیا جا سکتا, میں یہ نہیں ہے, میری نیت نہیں ہے, مجھے فورس نہیں کیا جا سکتا, میں نے بھی, میرے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں, ہمارا نقصان ہوتا ہے, تو اس طرح آپ مجھے بلی نہیں کر سکتے, اس طرح مجھے پش نہیں کیا جا سکتا. اس کا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا. تو یہاں پہ بڑی گرمی سردی ہو گئی, یہاں تک کہ جو امریکی نائب صدر نے یہ کہا کہ جی آپ اس طرح ہمیں جو ہے وہ یہ میڈیا, سارا امریکی میڈیا سامنے کھڑا ہوا ہے اور امریکی عوام جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, یہ اچھے مناظر نہیں جا رہے, یہ جو کچھ بھی اس طرح ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں سے گرمی سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگی. لیکن اب ظاہری بات ہے دونوں سائڈز کے جو ہے اپنے اپنے موقف ہیں. جو چند لوگوں کے جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن, نے کہا بھاجی پیسے خرچ کرنے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. مطلب وہ لٹرلی وہ جو ایک وہ تھا نا, بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ وہ والی بالکل امپلیمنٹیشن لگ رہی تھی وہاں پہ کہ جناب پیسے ہم دیتے ہیں تو آپ کہاں سے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے. زیلنسکی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب وار تو میری ہے, بندے میرے, بندے مرتے میرے ہیں, جگہ میری, ملک میرا, صدر میں ہوں وہاں کا, تو میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. بالکل وہ مجھے یاد آ گیا 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو ریزولوشن وہاں پہ اس وقت ان کو دیا گیا تھا اسے پھاڑ دیا گیا تھا. کئی بعد میں بین الاقوامی جو تجزیہ کار تھے انہوں نے یہ بھی اس وقت ایک رائے دی تھی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہ شاید بھٹو صاحب اگر اس ریزولوشن کو مان لیتے تو بہت بچت ہو سکتی تھی. لیکن خیر لوگوں کی رائے ہے, ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوتا. لیکن زیلنسکی کے حوالے سے بھی جو ہے کل رات کو بہت سی یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ کسی نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑا ہونا بھی مناسب سمجھا کہ بھائی اس طرح نہیں کہ آپ مجھے رول اوور کر جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے باتوں میں اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ جو دھونس دکھا رہے ہیں نا, یا آپ رشیا کے ساتھ متھا لڑا رہے ہیں, یہ ہماری وجہ سے ہے. یہ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں کھیلنے کے لیے, کارڈز ہمارے ہیں سارے, اگر ہم پیچھے سے ہٹ گئے تو پھر آپ کا بہت نقصان ہو جانا ہے. مطلب اس نے اپنی طرف سے تڑی بھی لگا دی. تو بعد میں جو ہے وہ بلکہ ایک خاتون رپورٹر تھی, انہوں نے سوال بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو اگر رشیا جو ہے وہ اگر یو ٹرن مار گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خاتون کو کیا جواب دیا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی بم نہ گر جائے. تو پھر وچ واز ایکچولی کوائٹ کروڈ وے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مشہور ہے میڈیا سے بدتمیزی کرنے کے حوالے سے, تو اس نے یہاں پہ بھی جو ہے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا. تو بہرحال یہ جو انٹریکشن ہوا ہے, یہ جو بھی میڈیا کے سامنے انٹریکشن ہوا ہے, یہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ دو ممالک کے صدور جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے اس طرح کبھی انٹریکشن کریں گے یا اس طرح ایک دوسرے کے حوالے سے کھل کے اس طرح بات کریں گے. بلکہ وہاں پہ تو اتنا چھوٹا چھوٹا جیسچر نوٹ کیا جاتا ہے کہ آپس میں جب ہاتھ ملا رہے تھے گرم جوشی تھی یا نہیں تھی, آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنکھیں مل رہی تھیں یا نہیں مل رہی تھیں, کس کے چہرے پہ کتنی اسمائل تھی یا نہیں تھی. یہ نریندر مودی کی ایک بڑی عادت ہے جس پہ اس کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جب بھی کسی فورن ڈگنیٹری سے ملتا تھا, کسی پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر تھے, تو یہ ہاتھ تو ملاتا تھا, جفا بھی ڈال دیتا تھا. تو بہت سے لوگ جو ہے اس پہ کہتے تھے کہ یہ ڈپلومیٹک نارمس کے اگینسٹ ہیں, یہ اتنی جو جفیاں ڈالنا ہے نا یہ ڈپلومیٹک نارمس کے اگینسٹ ہوتا ہے. آپ بس نارملی جاتے ہیں, جا کے ایک اچھا ہینڈ شیک کرتے ہیں, وارملی کرتے ہیں, چہرے پہ ایک ہلکی سی اسمائل ہوتی ہے, دیٹ از انف. یہ بندہ مطلب یہ کہا جاتا تھا, انڈیا کے اندر بڑی ڈبیٹ ہوتی تھی کہ اچھا لگتا ہے بندہ ایویں جا کے جفیاں ڈال لے, اگلے کو جا کے جفیاں ڈال لے. تو میں وہی میں بات کر رہا تھا, ڈپلومیٹک نارمس جو ہے نا ان کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی, کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ دو مختلف ممالک کے صدور جو ہیں آپس میں بیٹھ کے میڈیا کے سامنے گتھم گتھا ہو جائیں. یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ تو بلکہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ امریکن پریزیڈینشیل ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا, اس میں ایک دوسرے کے حوالے سے چیڑ پھاڑ جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی اس طرح کی سچویشن ہے. بہرحال دس از واٹ ہیپن لاسٹ نائٹ.
اچھا جی، اس کے علاوہ جناب اینکرز کے حوالے سے پچھلے دنوں 4 اینکرز کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آلریڈی 4 اینکرز جو ہیں ان کو آفر کیا جا چکا ہے. پارس جہاں صاحبہ یہ سنو ٹی وی کے اوپر اپنا پروگرام کرتی تھیں اور اس سے پہلے سما پہ کیا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد یہ سنو چلی گئی تھیں. جب یہ علیم خان صاحب کے پاس جب یہ آیا تھا، انہوں نے خریدا تھا سما، تو اس کے بعد یہ سنو میں چلی گئی تھیں. تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ یہ اپنا پروگرام کر رہی تھیں. پہلے ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ جری انہوں نے یہ آفر ہو گئی ہیں، ان کا پروگرام جو ہے آفر کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے رات کو ٹویٹ کیا کہ جی میں جو ہے وہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر سنو ٹی وی سے میں استعفیٰ دے رہی ہوں. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میرے پاس جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ان کو آفر کیا گیا تھا، لیکن ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کا پروگرام بند ہو رہا ہے. ان کو منڈے تک کی کوئی کہانی بن رہی تھی کہ جی منڈے کو کوئی جا کے فائنلائز ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے اب استعفیٰ دے دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ طلعت حسین صاحب جو سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے بھی کل یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آئی ایم آف اسکرین آن سما اینڈ ایس ٹی ایچ بیسکلی ان کا جو یوٹیوب چینل ہے، فار پرسنل ریزنس دس مائٹ لاسٹ لٹل وائل لانگر دین اے فیو ڈیز شوڈ بی بیک سون. تو طلعت صاحب، اب جب طلعت صاحب نے یہ کیا تو مارکیٹ کے اندر بیسکلی کیونکہ ایک ویو چل رہی ہے تو یہ ریومر پھیل گئی کہ جناب شاید طلعت صاحب کو بھی جو ہے وہ آفر کر دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. اب میں جو آپ کو بیسکلی اپڈیٹ دے دوں، ایسا نہیں ہے. یہ بیسکلی وہ والا کیس نہیں ہے. طلعت صاحب از ناٹ ویل، طلعت صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں بیماری کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں، بٹ بیسکلی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے چھٹیاں لی ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے ریکویسٹ کی ہے چھٹیوں کی. تو یہ وہ والا چکر ہے جس کی وجہ سے وہ پروگرام اپنا نہیں کریں گے یا اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ نہیں کریں گے. سو وی وش ہم دا بیسٹ آف ہیلتھ اینڈ وی وش کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور جلد از جلد جو ہے وہ اپنا پروگرام دوبارہ شروع کریں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی جو ہے اس کو اسی طرح ہی دوبارہ ویڈیوز جو ہے بنانا شروع کریں. انہوں نے بلکہ ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بھی جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالی جس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں چند ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے ذرا تھوڑا سا بریک لے رہا ہوں یا میں آف کر رہا ہوں. لیکن اصل بات جو ہے وہ بیسکلی ہمیں جو پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. سو آئی ہوپ کہ ہی گیٹس ویل سون. اچھا جی، ایک اور خبر اور وہ یہ ہے کہ جناب نیب کی ٹیم بحریہ ٹاؤن پہنچی. اب بیسکلی یہ جو آپ جانتے ہیں ملک ریاض کے حوالے سے جو ہے وہ آلریڈی پچھلے کئی مہینوں سے اب تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. مارکیٹ میں یہ خبریں بھی آئیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ ریڈ وارنٹوں کا ایشو ہوگا اور ان کو دبئی سے لایا جائے گا. میں نے آپ کو اس وقت پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، اور وہ یو اے کی گورنمنٹ کیوں دے دے گی ملک ریاض کو؟ ملک ریاض وہاں پہ اربوں روپے انویسٹ کر رہا ہے. وائی شوڈ دے گیو ملک ریاض ٹو انٹرپول یا پاکستان؟ تو لگتا نہیں ہے. تو بیسکلی کل جو نیب کی ٹیم گئی ہے بحریہ ٹاؤن، یہ بیسکلی بحریہ ٹاؤن کے دفتر نہیں گئی ہے، یہ کراچی میں گئی ہے. اور بیسکلی وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کے، انہوں نے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے. تو اس کے اندر وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے یا جنہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی ہیں، یہ ان کی آرگنائزیشن ہے. اور یہ اکثر اوقات اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو مشکلات آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ چند لوگوں نے جنہوں نے فائلز لی ہوئی ہیں ان کے پلاٹس نہیں مل رہے، یا جو لوگ وہاں پہ رہائشی ہیں ان کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے، دیگر ایمنسٹریز کے حوالے سے جو پرابلمز آتی ہیں، یہ اس کو گاہے بگاہے جو ہے اس کو ریز کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کے ساتھ ان کا متھا لڑتا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نیب کی ٹیم نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے وزٹ کیا ہے. اور دو مختلف جو گروپس ہیں، ایک وہ لوگ جو ریزیڈنس وہاں پہ جن کی ہے ان کی جو پرابلمز انہیں آ رہی ہیں وہ اس حوالے سے ان کی بات سنی گئی ہے، اور دوسرا جو الاٹیز ہیں جن کو بیسکلی فائلیں وغیرہ ہیں لیکن ان کے پلاٹس وغیرہ نہیں ملے ہیں یا اس قسم کی کمپلینٹس ہیں، تو ان کو اس حوالے سے جو ہے ان کی بات بھی سنی گئی ہے. پھر چند ایسے بھی کئی افراد ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ پلاٹس تو ہیں لیکن ان کو پلاٹس جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کی باؤنڈری کے باہر دے دیے گئے ہیں. رادر دین بحریہ، انہوں نے لیا بحریہ ٹاؤن ہے، پلاٹس الیجڈلی ان کو باہر دے دیے گئے ہیں. تو اس طرح کے افراد کی بھی جو ہے وہ تکالیف سنی ہے. اس کے علاوہ مرمت کے نام پہ پرابلمز، بجلی کے حد سے زیادہ بلز اور سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ بھی نیب کی ٹیم نے جو ہے وہ بیسکلی یہ ساری چیزیں سنی ہیں. لیکن نیب کی ٹیم کا ایکچولی ان تک پہنچ جانا یہ ایک الارمنگ سائن ہے. مطلب ملک ریاض صاحب کے حوالے سے اور تو دیگر انویسٹیگیشنز یا ایشوز چل ہی رہے تھے، اب یہاں تک جو ہے ان کا ایکسیس ہو جانا یہ الارم بیل جو ہے اسے کھڑکاتا ہے کہ جناب یہ اس کا مطلب یہ معاملہ جو ہے وہ اور بھی آگے جا رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ
شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے. انہوں نے کہا جی عمران خان کے کہنے پر مولانا فضل الرحمان سے ہم رابطے میں ہیں. بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کو قائل نہیں کر سکے, تاہم ان سے رابطوں کی وجہ سے آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بہتر ہوگا. انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں. میں نے مولانا فضل الرحمان کا بیان دیکھا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں. عمران خان کی مرضی کے بغیر خیبر پختونخوا کی کابینہ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ٹائمز میگزین کے اندر جو ہے وہ ایک کالم چھپا ہے. اب میں نے وہ پورا کالم پڑھا ہے. اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے, عمران خان رائٹس فرام پرزن وائی دا ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان. تو یہ ٹائم میگزین کے اندر جو وہ چھپا. اچھا, ٹائم میگزین ایک بڑا معتبر میگزین ہے اور اس کے اندر اگر آپ کا مضمون اگر چھپتا ہے تو یہ بڑا ایک پریسٹیجس قسم کا میگزین ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن کیا یہ عمران خان صاحب نے خود سارا لکھا ہوگا؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. میرے خیال میں اس کے پوائنٹرز ہو سکتا ہے انہوں نے دے دیے ہوں, لیکن اصل میں جو لکھاری ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی اور ہے. I didn't find anything new in it, frankly speaking. عمران خان صاحب جو لیٹرز لکھتے رہے ہیں, جس طرح انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے یا اس سے پہلے گارڈین وغیرہ یا دیگر جو پبلیکیشنز ہیں, ان کے اندر جو مضمون ہیں بالکل انہیں سے ملتا جلتا. ڈیموکریسی کے حوالے سے, رول آف لاء کے حوالے سے, پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے جو ہے اس میں باتیں ہوئی ہیں. صرف ایک جگہ پہ جو ہے وہ آرمی چیف کا نام جو ہے اس مضمون کے اندر آتا ہے, جنرل عاصم منیر کا. اس کے علاوہ اور باقی وہی ریپیٹیٹیو چیزیں, مطلب آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے, دا لاسٹ ویسٹیجز آف ڈیموکریسی ان پاکستان have been all but erased. Beyond parliament, it is also imperative that Pakistan's army chief Sayyid Asim Munir acknowledges and respects the constitutional boundaries of the military. بس اس حد تک بات لکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ جی بہت ضروری ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جمہوریت کی جو باؤنڈریز ہیں اس کا خیال رکھیں. Only by doing so can Pakistan thrive under a true democratic system, one that is chosen by the people for the people. انہوں نے کہا کہ اگر حقیقی جمہوریت ہوگی پاکستان میں تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ عوام کے لیے ہوگا اور عوام کے لیے کام بھی کرے گا. History has shown that dictatorships in Pakistan are fleeting, but the damage they inflict lingers for generations, outlasting all those who impose them. The future of our nation depends on upholding democracy, not suppressing it. انہوں نے کہا کہ جب ملک میں آمریت آتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے جو جنریشنز ہوتی ہیں, جو پیڑھیاں ہوتی ہیں, وہ تک محسوس کرتی ہیں. تو لبے لباب جو ہے وہ بات کا یہی تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر رہے تھے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب کچھ کرکٹ کے میدان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب انگلش کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہیں بڑے غیرت مند ثابت ہوئے ہیں, یوس بٹلر. انہوں نے جو ہے وہ اپنی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور بٹلر کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم میری قیادت میں اچھا پرفارم نہیں کر سکی. میری کپتانی میں انگلینڈ کے نتائج مایوس کن رہے. اپنی کرکٹ پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں. چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جو ہے وہ ہٹلر کا بطور کپتان آخری میچ ہوگا. تو بٹلر کا, میں ہٹلر تو نہیں کہا, میں نے کہا بٹلر کا جو ہے وہ آخری میچ ہوگا. اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اگلے ہفتے نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہونی جا رہی ہے. 2-3 دن پہلے ہم نے آپ کو اپنے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ عاقب جاوید صاحب جو ہے چیمپئنز ٹرافی ان کی آخری اسائنمنٹ ہے, تو موسٹ پرابلی شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. آج جیو نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ عاقب جاوید صاحب جو ہیں وہ شاید جو ان کا ایک کوچنگ کا جو ایک کانٹریکٹ تھا شاید وہ آگے اس طرح کنٹینیو نہ کرے. اس کے علاوہ جناب پی ایس ایل 10 کا آغاز جو ہے اس کی ڈیٹیں وغیرہ آ گئی ہیں, اور وہ 11 اپریل کو اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ ہوگا. افتتاحی میچ سمیت 11 میچوں کی میزبانی جو ہے وہ راولپنڈی کا اسٹیڈیم کرے گا. قذافی اسٹیڈیم 18 مئی کو فائنل سمیت 13 میچوں کی میزبانی کرے گا. کراچی اور ملتان میں 5 میچز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. پشاور 8 اپریل کو ایک نمائشی میچ کی وہاں پہ بھی میزبانی کرے گا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.